القہر آیت نمبر 7، 8، 9، 10، صفحہ نمبر 760۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: یوفون پوری کرتے ہیں، بن نظر نظر کے ساتھ، وَيَخَافُونَ يَوْمًا اور اس دن سے ڈرتے ہیں، کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا جس کے خوف کی وجہ سے اس کی سختی پھیل رہی ہوگی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور یطعمون کھانا کھلاتے ہیں، طعام کھانا، علی حبہ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، مسکیناً مسکین، اور یتیماً یتیم، اور اسیر قیدی۔ انما یقینی بات ہے، نطعمکم لوجہ اللہ ہم آپ کو اللہ کی رضا اور خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم ہم اس سلسلے میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کریں گے، انا نخاف ہمیں اللہ سے یعنی ربنا اپنے پروردگار سے ڈر لگتا ہے اس دن سے، ابوسا جو سخت دن ہوگا، قمطریرا مضطر کر دینے والا یعنی مزید پریشان کرنے والا ہوگا۔ اب محاورہ ترجمہ دیکھیے جی، یہ جو میرے سامنے ترجمہ ہے یہ حضرت مولانا قاری فتح محمد خان جالندھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ ہے۔ یہ سلیس محاورہ ترجمہ ہے، اور پاکستان کے سرکاری اداروں میں تلاوت کے بعد جو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہی ہے۔ یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں، اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش، کھانے کی خواہش اور حاجت ہے، یعنی ان کی اپنی ضرورت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، عوض معاوضہ خواستگار، طلبگار، چاہنے والے، نہ شکر گزاری کے طلبگار،
نہ یہ کہ ہر وقت آپ لوگوں کے سامنے کہتے رہیں آپ کا شکریہ۔ ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو یہ المنظر، منظر عام لفظ ہے، الف لام آ جاتا ہے تو خاص، یعنی قیامت کے دن کی بات کر رہے ہیں، اور دلوں کو سخت مضطر، یہاں مضطر کرنے والا ہے یعنی پریشان کر دینے والا ہے۔ دیکھیے جی، آج ہم آیت نمبر 7، 8، 9، 10 اور سورہ الدہر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے جانشین، خلیفہ برحق، خلیفہ صادق، خلیفہ امین، خلیفۃ المسلمین والمسلمات، امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا شان نزول جو ہے کچھ اس طرح ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ اصول ہے کہ شان نزول یعنی یہ آیات کب نازل ہوئیں، اس وقت حالات کیا تھے، کیا خصوصی معاملہ پیش آیا کہ یہ آیات نازل ہوئی۔ لیکن ان آیات کا اطلاق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تو وجہ بتائی جاتی ہے کہ اس وقت یہ حالات تھے۔ جیسے اب قرآن مجید میں بعض اوقات جو ہے مکہ کے جو حالات ہیں جن کو ہم سورہ مکیہ کہتے ہیں، اور تھے مدنی جن کو ہم سورہ مدنی کہتے ہیں، مدنیہ کہتے ہیں، وہ اور تھے حالات۔ لیکن ان حالات کو شان نزول کی صورت میں بیان کر دیا ہے مفسرین نے کہ اس وقت یہ حالات تھے، لیکن اس کا جو اطلاق ہے قرآن مجید کی احکامات کا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شان نزول بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ اسی وقت تھے تو پھر آیات کا مفہوم و مقصود و احکام و اصول و قواعد و ضوابط بھی اسی وقت کے لیے تھے۔ وہ تو ایک موقع ہے، واقعات جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ واقعہ ہوا، لیکن اس کا اطلاق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ پورے قرآن مجید میں سوائے سورہ الاحزاب کی ایک آیت ہے جس میں حضرت وزوجنا کہا زید کا لفظ جو ہے یہ حضرت زید بن حارثہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے، باقی کسی صحابی رسول کا پورے قرآن میں کوئی نام نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے، پورے قرآن میں نام کہیں نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نام ہونا چاہیے۔ اگر قرآن مجید میں 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ کے نام لکھے جاتے تو پھر پورا قرآن جو ہے وہ ناموں سے ہوتا۔ قرآن آئین کی کتاب ہے، قرآن اصول کی کتاب ہے، ضابطوں کی کتاب ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو غور و فکر کرے، جو سوچے، جو تدبر کرے۔ تو محققین نے لکھا ہے کہ اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک ہے قرآن مقدس میں واقعات و قصص، وہ بالکل آسان ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، وہ آسان ہے۔ ایک ہے فقہی مسائل، قاعدے اور ضابطے، وہ مشکل ہے۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے
کہ ہمارے تھوڑا سا اردو پڑھنے والے دوست احباب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن کو تو خود سمجھنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سمجھنا چاہیے، یعنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن آپ اس پر بھی غور کریں کہ قرآن کا ترجمہ تو دور کی بات ہے، جو الفاظ ہیں اس کے پڑھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے. یہ تو